سب سے قدیم سائنسدان جس کا تذکرہ تاریخ نے محفوظ رکھا ہے اس کا نام ہے تھیلس۔ یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے اشخاص ایسے گزرے ہوں گے جن پر سائنسدان کی تعریف صادق آتی ہوگی، مگر تاریخ کے اس دھندلے دور میں ان کا کوئی نقش باقی نہیں رہا، اس لیے ان کا نام تک بھی آج کوئی نہیں جانتا۔ مگر تھیلس اس لحاظ سے خوش نصیب تھا کہ اس کی زندگی کے ایسے آثار اور کارنامے باقی رہ گئے جن سے اس کو شہرت دوام حاصل ہو گئی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا، اور آج ہم آپ کو اسی سائنسدان کی کہانی بتائیں گے۔ تھیلس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 صدی پہلے یعنی 629 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور اس نے 100 برس کے لگ بھگ عمر پائی۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس جو دنیا کا سب سے قدیم تاریخ دان تھا، ہیروڈوٹس تھیلس سے تقریباً 2 صدی بعد گزرا ہے۔ اس مورخ نے اپنی شرح آفاق تاریخ 9 جلدوں میں لکھی ہے، جس میں اس نے یونان، مصر اور ایران کے ان مشاہر کے حالات قلم بند کیے ہیں جو اس کے زمانے میں یا اس سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان میں تھیلس کا بھی ذکر آتا ہے۔ ہیروڈوٹس کی تحریر کے مطابق تھیلس یونان کا باشندہ نہیں تھا، بلکہ وہ فنوشیا کا رہنے والا ایک فینیکی تھا۔ فنوشیا قدیم زمانے میں موجودہ شام اور لبنان کے اس حصے کو کہتے تھے، جو بحیرہ روم کے ایشیائی ساحل کے ساتھ ساتھ واقع تھا۔ اس قدیم زمانے میں یہاں کے رہنے والے علم و دولت میں یونانیوں اور مصریوں سے کسی طور پر کم نہ تھے۔ ایک اور محقق کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ تھیلس ایشیائے کوچک کا ہی رہنے والا تھا، مگر وہ یونانی النسل تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ نسلاً خواہ وہ فینیکی ہو یا یونانی، اس نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ یونانی سلطنت میں بسر کیا تھا، اس لیے اس کا شمار یونانی دانشوروں میں ہوتا ہے۔ تھیلس کے زمانے میں یونانی سلطنت ایشیائے کوچک کے ساحلی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس علاقے کا ایک شہر ملتوس تجارتی منڈی ہونے کے باعث خاص شہرت رکھتا تھا۔ تھیلس کا آبائی گھر اسی شہر ملتوس میں واقع تھا، اس لیے عربی کتابوں میں وہ تھیلس ملتوئی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے باپ کا نام زامیس اور اس کی ماں کا نام کلوبلین تھا، اور یہ دونوں نام بھی تھیلس کی لازوال شہرت کے زندہ جاوید ہو گئے ہیں۔ تھیلس کا باپ ایک دولت مند شخص تھا، اور اس زمانے کے بہت سے امراء کی طرح اس کا پیشہ بھی سوداگری تھا۔ غالباً یہی سوداگری تھیلس کو اپنے پہلے پیر مصر لے گئی، جو اس قدیم زمانے میں علم و دانش کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں اس نے مصری اساتذہ کے سامنے زانوئے شاگردی طے کی۔ چنانچہ یہ انہی اساتذہ کا اثر تھا کہ جس کے ماتحت اس نے سوداگری کے آبائی پیشے کو چھوڑ کر علمی تحقیق کو اپنا اڑنا بچھونا بنایا، اور پھر اسی مشغلے میں اپنی ساری زندگی بسر کر دی۔ تھیلس نے اگرچہ مصری اساتذہ سے سائنس، فلسفے اور ریاضی کے سبق لیے تھے، لیکن طبعاً وہ مقلد نہ تھا۔ ایک سچے محقق کی طرح اس کے اپنے خیالات تھے جو اس کے ذاتی مشاہدے اور غور و فکر کا نتیجہ تھے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کو انسان نے ہمیشہ حیرت و تعجب کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور جب تک اسے موجودہ زمانے کا کامل علم حاصل نہیں ہوا، اس نے ان مظاہر کے متعلق عجیب و غریب توہمات پیش کی ہیں، خاص طور پر کامل سورج گرہن، جس کے دوران میں عین روز روشن میں دفعتاً رات کی سی تاریکی چھا جاتی ہے، تو ہم پرست انسانوں کے لیے ایک آفت عظیم تھی، جس کو ٹالنے کے لیے وہ دعائیں مانگتے تھے، خیرات کرتے تھے، ڈھول پیٹتے تھے، تیر چلاتے تھے اور آگ جلاتے تھے، غرض جو کچھ ان کے دماغ میں آتا کر گزرتے تھے۔ تھیلس نے سورج گرہن اور چاند گرہن کی اصل وجہ بیان کی، مگر اس کے رائے کا لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے
اس نے کامل سورج گرہن کے متعلق جو 575 قبل مسیح کو ہونے والا تھا حساب لگا کر اس کی صحیح تاریخ معلوم کی اور برسوں پہلے اس تاریخ کا اعلان کر دیا۔ لوگوں نے اس تاریخ کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا اور جب اس تاریخ کو عین دن کے وقت رات کا سا اندھیرا چھا گیا تو تھیلس کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اس زمانے کے لوگوں کے نزدیک سورج روشنی کا ایک بڑا تھال تھا جس کا سائز وہ اتنا ہی سمجھتے تھے جتنا وہ ظاہری آنکھوں کو نظر آتا ہے۔ تھیلس نے سورج کے متعلق پہل یہ انکشاف کیا کہ وہ لاکھوں میل چوڑا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج کا قطر 8,34,000 میل ہے۔ تھیلس، جس کے پاس پیمائش کے جدید آلات نہیں تھے، سورج کے قطر کو لاکھوں میل کا قرار دینا اس کی حیت دانی یعنی ایسٹرونومی کا شاہکار ہے۔ تھیلس سے پہلے شمسی سال جس کے مطابق موسم بدلتے ہیں 360 دن کا سمجھا جاتا تھا، تھیلس نے سب سے پہلے اسے 365 دن کا بتایا اور صحیح اندازہ بھی اس کی حیت دانی کے کمال کا ایک اور روشن ثبوت ہے۔ لیکن اس کی عظمت محض حیت دانی ہی پر منحصر نہ تھی، بلکہ اس کی تحقیق اور جستجو کا دائرہ حیت کے علاوہ دیگر علوم پر بھی محیط تھا۔ مصر میں تھیلس نے جیومیٹری کا علم حاصل کیا، جس میں اہل مصر خاصے دستگاہ رکھتے تھے، اور اس کی ایک حقیقی وجہ بھی تھی۔ اس زمانے میں مصری امراء کی بڑی بڑی زمینیں دریائے نیل کے کنارے تھیں۔ جب نیل میں طغیانی آتی اور اس کے بعد دریا کی گزرگاہ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی تو ان زمینوں کے بعض حصے دریا برد ہو جاتے اور بعض حصے جو پہلے دریا برد ہو چکے تھے دوبارہ خشکی کا حصہ بن جاتے۔ اس لیے ہر سال ان زمینوں کے رقبوں کی پیمائش کرنی پڑتی تھی۔ اس عملی ضرورت کے باعث ان کے ہاں جیومیٹری کی بنیاد پڑی، جس میں مصری عالموں نے خاص مہارت حاصل کی۔ عملی جیومیٹری کا یہی علوم تھیلس نے مصریوں سے حاصل کیا اور پھر اپنے دماغ کی جدت سے اس کو اثباتی جیومیٹری کے قالب میں ڈال دیا۔ ان مسائل کا ثابت کرنا آج کل بھی سیکنڈری اسکول کے نصاب میں داخل ہے، چنانچہ ہمارے اساتذہ کو ان کے سمجھانے اور ہمارے طلباء کو انہیں ازبرد کرنے میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب ان مسائل کو سرے سے کوئی جانتا ہی نہیں تھا تو ان کو دریافت کرنے اور ان کے ثبوت بہم پہچانے میں تھیلس کو کتنی محنت اور غور و فکر سے کام لینا پڑا ہوگا۔ مصر کے 2 فلک بوس مینار جو اہرام مصر کہلاتے ہیں اور آج تک سیاحوں کی منزل مقصود میں ہیں، تھیلس کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ تھیلس نے سائے کی مدد سے ان میں سے ہر ایک کی بلندی ناپی۔ اس کا طریقہ بہت سادہ تھا۔ اس نے دن کو ایک ایسا وقت منتخب کیا جب اس کا اپنا سایہ ناپنے پر عین اس کے قد کے برابر نکلتا تھا، اور اس وقت مینار کے سائے کو ناپ لیا۔ ایک ایسے دور میں جب بعد کے زمانے کے تمام آلات پیمائش ناپید تھے، اس سے زیادہ سادہ اور صحیح طریقہ اور کون سا ہو سکتا تھا؟ تھیلس کے ان کارناموں کے ساتھ ساتھ اس کی غلطیوں کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔ تھیلس کا خیال تھا کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے، اس لیے چاند، سورج اور ستارے تمام کے تمام زمین ہی کے گرد گھومتے ہیں۔ مگر یہ ایک ایسی غلطی تھی جس میں تھیلس سے پورے 2000 برس بعد تک کے عیسائیوں کے مذہبی رہنما گرفتار رہے۔ اس کی دوسری غلطی یہ تھی کہ اس نے پانی کو تمام کائنات کا منبع قرار دیا۔ اس کے خیال میں پانی ہی سب کچھ تھا اور دنیا بھر کی تمام چیزیں پانی سے پیدا ہوئیں۔ چنانچہ اسی عہد کے ایک اور یونانی فلسفی انیکسیمیندس کا خیال تھا کہ زمین ایک سلنڈر کی مانند ہے جو چاروں طرف ہوا کے یکساں دباؤ پڑنے کے باعث فضا میں مہلک ہے۔ اس ساکن سلنڈر کے گرد چاند، سورج اور ستارے گردش کرتے ہیں۔ زمین پر جانداروں کے ظہور کے متعلق اس سائنسدان کا نظریہ یہ تھا کہ سورج کی گرمی سے ابتدا میں زمین پر جگہ بہ جگہ کئی ابھار پیدا ہوئے، پھر جس طرح انڈے کے تڑکنے سے اس کے اندر سے بچہ نکل آتا ہے، اسی طرح ان ابھاروں کے پھٹ جانے پر ان کے اندر سے طرح طرح کے جانور نکلے۔ مطلب واہ بھائی، جس زمانے میں ایسے بے سروپا خیالات پرورش پا رہے ہوں،
اس عہد میں تھیلس کی زبان سے یہ نکلنا کہ پانی تمام کائنات کا منبع ہے ایک ایسی بات تھی جس پر اسے الزام نہیں دیا جا سکتا۔ ویسے تھیلس کی بات اتنی غلط نہیں تھی، کیونکہ آج بھی یہ بات ثابت ہے کہ پانی زندگی کے لیے، خواہ وہ نباتات کی زندگی ہو یا حیوانات کی، ہوا کے بعد سب سے ضروری شے ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی میلتوس کے عظیم سائنسدان تھیلس کی داستان۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بلا تاخیر ملتی رہے۔ تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔